ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں خدا، بھگوان اور اللہ کو مانا جاتا تھا۔ اس کی پرستش مختلف طور پر ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن علم جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، خدا پر عقیدہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تعلیم کی روشنی جتنی پھیل رہی ہے، مذہب کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت کیا خود اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا مذہب انسان کے عہد بچپن اور عہد جاہلیت کی پیداوار ہے، اور اب انسان کی عقل جوں جوں بالغ ہوتی جا رہی ہے، انسان حقیقت شناس ہوتا جا رہا ہے، اور حقیقت کی دنیا میں خدا اور مذہب کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ بات بہت لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی بچپن تھا اور انسان کی کوئی طفولیت تھی اور اس کا کوئی لڑکپن تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انسان نے جو سہولتیں اپنے لیے پیدا کی ہیں اور جو علم اپنے لیے تخلیق کیے ہیں، ان کے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انسان بحیثیت انسان کیا چیز ہے؟ وہ ایک اخلاقی وجود ہے، ایک مورل بینگ ہے۔ اس کا جمالیاتی احساس اس کی بہت بڑی متاع ہے۔ اس سے آرٹ، موسیقی، شاعری، ادب، بہت سی لطیف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنے ان انسانی پہلوؤں کے لحاظ سے ماضی میں بھی ایسا ہی تھا، دور متوسط میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں، اس کا تعلق اگر علم سے ہوتا تو پھر علم کو اس کے خلاف استدلال پیش کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ موجودہ زمانے کو سائنس کا زمانہ کہتے ہیں۔ جس علم نے غیر معمولی ترقی کی ہے وہ سائنس ہی کی ترقی ہے، اور سائنس کو جو لوگ جانتے ہیں، ایک تو سائنس کا نام سن لینا ہے، جو لوگ علمی طور پر جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سائنس کے دور کی ابتدا ایک اعتراف سے ہوئی تھی، ایک غیر معمولی اعتراف سے ہوئی تھی۔ وہ اعتراف یہ تھا کہ اب ہم کائنات میں کیوں پر بحث نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس پر بحث کے لیے ہمارے پاس کوئی ذرائع موجود نہیں ہے۔ اب ہم ہاؤ پر بحث کریں گے، کیسے پر بحث کریں گے۔ وائے ہم نے فلسفیوں کے سپرد کر دیا۔ تو سائنس اس اعتراف سے شروع ہوئی تھی، اور اعلیٰ سائنس نے کبھی مذہبی عقائد کو چیلنج نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہ علم کی ترقی کے نتیجے میں انسان خدا ناشناس ہو رہا ہے، یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ علم کی دنیا نے تو اس شکست کا اعتراف کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ ہم ان موضوعات میں اب مداخلت ہی نہیں کریں گے۔ فلسفے سے جب سائنس پیدا ہوئی ہے، فلسفے کے بطن سے، تو اس اعتراف سے پیدا ہوئی تھی کہ ہم اس دائرے میں اب مداخلت نہیں کریں گے۔ کیوں مداخلت نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اس میں مداخلت کے لیے ہمارے پاس ذریعہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں تجربے اور مشاہدے کی دنیا میں آ کے جو انسان کے لیے ضروری چیزیں جاننی ہیں ان کو دریافت کرنا ہے۔ تو سائنس کی ساری ترقی کی بنیاد یہ اعتراف ہے۔ اس وجہ سے میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ علم نے کس طرح خدا کو ختم کیا ہے۔ کائنات آج بھی اس کے وجود کی گواہی دیتی ہے، میرا وجود، آپ کا وجود اس کی گواہی دیتا ہے۔ کیا اس کائنات کے وجود کی کوئی خدا کے سوا توجیہ پیش کی گئی ہے؟ پچھلے 5000 سال میں کبھی اس کی جسارت بھی نہیں کی گئی۔ اس طرح کی باتیں عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو سائنس سے واقف نہیں ہیں۔ سائنس کی دنیا تجربے اور مشاہدے کی دنیا ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ تجربے سے گزار سکتے ہیں، جس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کا استقراء کر سکتے ہیں، انڈکشن کے اصول کے اوپر جو نتائج آپ نکال سکتے ہیں۔ سائنس اس اعتراف پر کام کر رہی ہے، اور دور حاضر کا علم بھی، کہ ہم اپنے آپ کو بس یہاں تک محدود رکھیں گے، اس کے سوا جو علوم اور فنون ہیں ان کا معاملہ ان کے ماہرین کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ تو میرے علم کی حد تک، میں جدید علوم کا طالب علم رہا ہوں، کوئی ایک چیز بھی ابھی تک ایسی دریافت نہیں ہو سکی جو اس سوال کا جواب دے سکے جس کا جواب مذہب دینے کے لیے آیا ہے۔ موت کا مسئلہ آج بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کائنات کیا ہے، اور کائنات کے اندر یہ نظم، یہ معنویت کہاں سے آئی ہے،
میں ایک معجزہ کیسے بن گیا ہوں، میں شاہکار ہوں، آپ بھی شاہکار ہیں، ہر انسان تخلیق کا شاہکار ہے، یہ کیسے وجود میں آ گیا ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے بچے کو پیدا ہوتے ہوئے؟ یعنی یہ گھاس پھوس، یہ گوشت، یہ زمین کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اور ہمارے بالکل سامنے وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے جس میں ایک قطرہ آب تیار ہوتا ہے، ایک بیضہ تیار ہوتا ہے، پھر ان کے دونوں کو ملاپ سے آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا انسان وجود میں آ جاتا ہے۔ یعنی ماضی میں نہ جائیے، یہ روز کا حال کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے اس سوال کا اگر کوئی جواب علم نے دے دیا ہے، اس کے بعد مذہب پر گفتگو کرنی چاہیے۔ علم نے اس شکست کا اعتراف کر کے کامیابی حاصل کی ہے کہ یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے دائرے کی چیز ہے۔ یہ اہل فلسفہ کا کام ہے، یہ اہل فکر کا کام ہے کہ وہ اس پر غور کریں، اس کے دلائل کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ ہم تو اس مادی دنیا کے اوپر، اور مادی دنیا میں بھی انہوں نے دنیا میں دو چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ایک مادہ میٹر اور ایک نفس میرے اندر کی شخصیت۔ اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف مادے کی تحقیق تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ سنیں کہ اچھا ایک ڈاکٹر ہے، بڑا غیر معمولی ڈاکٹر ہے، اس نے غیر معمولی آپریشن کیا ہے، ایک مرض کا علاج دریافت کر لیا ہے، ہم سب ہاتھ اٹھا کے اس کو سلام کر رہے ہیں، اور آپ کا اس سے ثابت ہو گیا کہ خدا نہیں ہے۔ تو سائنس کی دنیا ایک بالکل مختلف دنیا ہے۔ جو ترقی انسان نے کی ہے وہ اس دائرے میں کی ہے، نہ نفس کے مطالعے میں کوئی چند قدم آگے بڑھائے جا سکے ہیں، اور نہ اس دائرے میں جس میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی جواب دیا جا سکا ہے۔ رہی یہ بات کہ لوگ خدا سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ محض آبادی کے لحاظ سے آپ کے ذہن میں تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ ہر دور میں خدا سے ناآشنا لوگوں کا ایسا ہی تناسب رہا ہے، صرف آبادی کے لحاظ سے فرق محسوس ہوتا ہے، اور موجودہ دور میں یہ چیز کچھ زیادہ نمایاں ہو گئی ہے۔ حکومتوں میں، سیاست میں عمل دخل کم ہو گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، کوئی سوال پوچھے گا تو میں عرض کر دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، بحیثیت مجموعی اگر انسانوں کو آپ دیکھیں تو آج بھی خدا کو ماننے والے، خدا پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی غیر معمولی اکثریت، دیکھ لیجیے سروے کر کے۔